نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں لباس کے تعلق سے جو آیت جو نازل کیا ہے، اس آیت کے بارے میں اچھی خاصی گفتگو ہوئی ہیں ایک دو ویڈیو میں۔ ابھی جو ہے ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جملہ جو ہے اس کے اندر وریشہ، کہ اللہ نے لباس ہمارے لیے جو نازل کیا ہے، اس سے ہم زینت اختیار کر سکتے ہیں۔ زینت کے سبب ہم اپنے فرحت کے لیے ہم لباس کو پہن سکتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے۔ دیکھیے، اس میں ہمیں سب سے جو مینڈیٹری جو چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لباس ہم قیمتی سے قیمتی لباس ہم پہن سکتے ہیں، قیمتی سے قیمتی لباس ہم پہن سکتے ہیں، مگر اس میں ہمیں سب سے بنیادی جو چیز ہے اس کو ہمیں نظر میں رکھنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن نے اپنی زینت کے لیے، اللہ نے اپنی زینت کے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے ہم اگر قیمتی لباس پہنتے ہیں، قیمتی گاڑی میں گھومتے ہیں، قیمتی اور اچھے مکان میں رہتے ہیں، اپنے دل کی خوشی کے لیے، اپنے آرام کے لیے، تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں، آرائش اور زیبائش یہ تو جائز ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی خوشی کے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے ہم اگر قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے ہیں اور ایسے لباس پہنتے جو ہمارے جسم کو آرام پہنچائے، ہمارے جسم کو ہمارے دل کو فرحت محسوس ہو، تو ایسا لباس ہم پہن سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ناجائز اور حرام ہمارے لیے نہیں ہے۔ مگر اس میں جو ہمیں سب سے پہلی مینڈیٹری چیز جو ہمیں نظر میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آشائش اور زیبائش تو ہو مگر نمائش نہ ہو۔ نمائش، ہم آسائش کے لیے، آرائش کے لیے ہر چیز پہن سکتے ہیں، مگر جہاں نمائش ہو، اس کا ریشیو اگر پایا جائے نمائش کا، دکھاوا کا، تو وہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ یہی تو چیز ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت، کہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی تم قیمتی کپڑا مت پہنو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دور میں، ایک صحابی رسول تشریف رکھے ہوئے تھے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص پہ پڑی ہے۔ اس شخص سے اللہ کے نبی پوچھتے، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ مال ہے تمہارے پاس؟ کیا مال ہے؟ تو صاحب رسول نے کہا، اللہ کے نبی، ہمارے پاس اونٹ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہمارے پاس غلام بھی موجود ہے۔ الحمدللہ میں بہت ہر چیز سے ٹھیک ٹھاک ہوں، مطلب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو پھر تم یہ بے ڈھنگے کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہو؟ کپڑا تو کم سے کم اچھا ہونا چاہیے تمہارا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی تم اپنے لباس سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرو، اپنے چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس نعمت کا اظہار اس کے استعمال سے۔ آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنیں۔ ہاں، بس اس میں جو قانون ہے، اصول ہے، اس اصول کو یاد کرنا ہے، اصول کو یاد رکھنا۔ اصول اس پہ کیا ہے؟ وہی ایک اصول ہے کہ ہم آشائش کے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے ہم لباس پہن سکتے ہیں، اچھے گاڑی میں گھوم سکتے ہیں، اچھے جگہوں میں جا سکتے ہیں، صرف اپنے ہم جس دن دوسروں کے لیے اس کی جو عنصر اگر پایا جائے، دوسروں کے دل کی خوشی کے لیے اگر ہم پہنتے ہیں، گھومتے ہیں اور گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں اور گاڑیاں خریدتے ہیں کہ بھائی دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کر کے خوشی محسوس کریں گے، اور خوشی محسوس مینس کیا کریں گے؟ مطلب دیکھیں گے کہ بھائی یہ بہت بڑا آدمی ہے اور کیا ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے جوتا پہنتا ہے، ایسے گھڑیاں جو ان کے ہاتھوں میں جو ہوتی ہیں وہ اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے، اس میں ایک ہی قانون ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اپنے خوشی کے لیے ہم کچھ بھی سامان پہن سکتے ہیں، کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ آج گرفت میں موجود ہیں، گرفت میں پڑی ہوئی ہیں، گرفتار ہیں، وہ ہیں ہماری عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں، لڑکیاں، جن کو اس کا سب سے زیادہ مس یوز سمجھیے اسی چیز کا اکثر لڑکیاں کرتی ہیں۔ ان کے یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کرتی ہوں، ان کا سارا کپڑا پہننا اور
بھئی شوہر کے لیے آپ کر سکتی ہیں، مگر شوہر کے علاوہ آپ دوسروں کے دکھانے کے لیے اگر کوئی کپڑا پہن زیب تن کرتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں اس معاملہ میں، تو عورتوں کے لیے خاص ایک میسیج ہے کہ عورتیں کبھی بھی کپڑا پہنیں تو اپنے شوہر، جہاں تک اجازت ہے اپنے شوہر کے لیے جتنے اچھے اچھے کپڑے ہو سکے پہن سکے، اتنی اپنے آپ کو آرائش و زیبائش اور جتنا بھی ہو سکے نمائش بھی آپ اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہیں اپنا، مگر دوسروں کی خوشی کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر آپ کوئی بھی لباس پہنتی ہیں، کوئی بھی کپڑا پہنتی ہیں، کوئی بھی چپل، کچھ بھی سامان ہو اگر آپ پہنتی ہیں تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، جو بھی ایسا کپڑا پہنتا ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے، دوست احباب کو دکھانے کے لیے، تو وہ حرام ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کے قانون سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ کے قانون میں یہی ہے کہ ہم لباس کو پہن سکتے ہیں مگر اپنے دل کی خوشی کے لیے، اپنے آرام کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔